بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھپھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا۔ دوستو، یہی وہ غلام ہیں جن کا نام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ در حقیقت ایک عیسائی غلام تھے جو کسی لوٹ مار میں قید کر لیے گئے اور پھر فروخت کر دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حارث اور ان کے چچا کعبہ کو پتہ چلا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کی کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان دونوں شخصوں کو تم پہچانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کو لینے آئے ہیں۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ غلامی کو آزادی سے ترجیح دیتے ہو؟ تو زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو بھی ان پر ترجیح دے سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں، گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور بیٹا بناتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید رضی اللہ تعالی عنہ بجائے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکارے جانے لگے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور بھی اضافہ ہوتا رہا۔